بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 16 سے سورت کے اختتام تک کے مضامین اور سورہ قیامہ کے ابتدائی 5 آیتوں کے مضامین سماعت فرمائے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ ان مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 26 تک مکہ مکرمہ کے مشہور کافر سردار ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی حقانیت پر ایمان لانے پر آمادہ ہو گیا تھا، مگر اس کے دوسرے کافر سرداروں نے اس کو بہکا دیا اور یہ ایمان نہ لایا۔ یہ جنت کی نعمتوں کا قرآنی ذکر سن کر کہتا تھا کہ اگر واقعی یہ جنت ہے تو اس کی نعمتیں بھی مجھے ہی ملیں گی۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ نالائق ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ تو قرآن کریم کا منکر اور مخالف ہے، اللہ کی نازل کردہ آیتوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ اسے ہرگز یہ حق نہیں کہ جنت کی امید لگائے، بلکہ اسے تو آخرت میں بڑے سخت عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دوزخ کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا۔ اس نالائق نے قرآن کریم کے بارے میں بڑی سوچ بچار کے بعد کہا تھا کہ یہ نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام، یہ تو محض جادو ہے۔ خدا اسے غارت کرے، کیسی نامعقول بات کی۔ اس پر پھر خدا کی لعنت ہو کہ اپنے دوستوں اور قوم کو خوش کرنے کے لیے قرآن کریم کو جادو کہا، حالانکہ یہ خوب جانتا ہے کہ یہ نہ جادو ہے نہ شعر، بلکہ یہ اللہ پاک کا برحق کلام ہے۔ ان قریب اس کو اس تکبر، غرور اور عناد و سرکشی کا مزہ اس کو دوزخ میں جھونک کر چکھایا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 تک دوزخ اور اس کے کچھ عذاب کا بیان ہے۔ مضمون کا حاصل یہ ہے کہ دوزخ بڑی دردناک عذاب کی جگہ ہے۔ وہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے، کچھ باقی نہیں چھوڑتی۔ اس دوزخ کے انتظام پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کی تعداد 19 ہے، اور اس تعداد میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ کافر اس کا مذاق اڑا کر گمراہ ہوں گے، اور ایمان والے اس تعداد کو سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اہل کتاب کو قرآن کی حقانیت کا یقین آ جائے گا، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی یہی تعداد ہے۔ اللہ پاک کے لشکروں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ اور اس کے عذاب کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت پکڑے اور نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں 3 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ایک چاند کی، اس کے بعد آیت نمبر 38 تک 3 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ایک چاند کی، دوسری رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اور قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس کا تذکرہ انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والا اور اللہ سے ڈرانے والا ہے۔ یہ تذکرہ ایسا مؤثر ہے کہ احتیاط شعار ایمان والے اس کو سن کر اللہ کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں مزید ترقی کرتے ہیں، اور غفلت میں پڑے گمراہوں کے لیے بھی یہ بڑا بھاری ہے۔ یاد رکھو، قیامت کے دن ہر کافر شخص اپنے کفریہ کرتوتوں کے ساتھ بندھا ہوگا۔ اس سے فرار ہونا چاہے گا مگر نہ ہو سکے گا، اور کفر سے انکار کر کے دوزخ سے نہ بچ سکے گا۔ اس کے بعد 10 آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ قیامت کے دن مومن، نیک، صالح بندے جنتوں میں اور وہاں کی نعمتوں میں ہوں گے، اور وہاں پر ان مجرموں سے جو دنیا میں کفر و عناد اور نافرمانی پر کمر بستہ تھے پوچھ رہے ہوں گے کہ تم دوزخ میں کس وجہ سے ڈالے گئے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر کیا، نہ ہم نماز پڑھتے تھے، نہ غریب بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، بلکہ کافروں کے ساتھ مل کر ہم اسلام کے خلاف سرگرم رہتے تھے، قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں موت نے آ دبوچا۔ ان لوگوں نے جب دنیا میں موقع ملنے کے باوجود اپنی آخرت کی نجات کا سامان نہیں کیا تو اب ان کو کہیں اور سے کوئی مدد یا سفارش بھی نہ ملے گی۔ اس کے بعد آخری آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ ان کافروں پر تعجب ہے کہ جب موت کا آنا یقینی ہے، قیامت آ کر رہے گی، اس کے باوجود ان کا نصیحت نہ سننا، نہ ماننا اور ٹس سے مس نہ ہونا قابل تعجب ہے۔ یہ لوگ نصیحت کی بات سے ایسے بدکتے اور بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر کی دہاڑ سن کر بھاگتے ہیں۔ پیغمبر کی دعوت کے جواب میں یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک آسمانی صحیفے ہمارے ہاتھ میں دے دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ان میں آخرت کا خوف نہیں، ورنہ قرآن کریم تو ایک واضح نصیحت کی کتاب ہے۔ اب جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے، مگر یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ اللہ پاک کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی ہے جو لوگوں کی مغفرت کرے۔ اس کے بعد
سورہ قیامت کی ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کی اور ملامت کرنے والے نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرمایا ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، ہم ایسا کریں گے۔ ہمیں تو اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کریں اور اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک اسی طرح بنا دیں جیسے وہ پہلے تھے۔ انسان اصل میں قیامت کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ وہ دنیا میں مادر پدر آزاد خواہشات نفسانی پوری کر کے مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے سچی وابستگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔